الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے اپنا جو ہے درس کا آج کا جو سیشن ہے وہ بھی جاری رکھا ہے۔ اللہ ہمیں آگے بھی اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے پرانا جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں سے کوئی کویشچن ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو سوال کر سکتے ہیں۔ چلیں جی ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے جو ٹوٹل جو ہم کلاس کر رہے ہیں اس کا مقصد جو ہے بیسیکلی یہ ہے کہ آؤ قرآن سیکھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، مطلب آسان طریقے سے قرآن کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھیں۔ اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کلاس کے نتیجے میں عمر جو ہے ہمارے جو سب سے چھوٹا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ان کو بھی قرآن سمجھ آنے لگ گیا، قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا مطلب ان کو بھی سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ایک پازیٹیو ٹول ہے۔ اگر آپ لوگ غور سے اس کو سنیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ بہت آسان سی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہم ٹوٹل 80 الفاظ پڑھ لیں گے، 80 الفاظ، ٹھیک ہے، اور وہ 26,000 دفعہ ریپیٹ ہوں گے قرآن میں، اور ٹوٹل الفاظ ہیں 4500، 4500 الفاظ ہیں جو کہ 78,000 دفعہ ریپیٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے ہم 26,000 جو لفظ ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے۔ اچھا، اب جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی وہ اذان پڑھی تھی۔ اب ہم آج کے اس میں ڈفرینٹ اذکار جو ہیں ہم کرتے ہیں اس کا مطلب دیکھیں گے کہ وہ کیا ان کا مطلب ہے، اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ سب دیکھ سکیں گے کہ اگر ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے اندر خود بخود چینج آنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا ہے جی سبحان ربی العظیم، یہ آپ لوگوں عام روٹین میں بھی پڑھتے رہتے ہوں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس کا مطلب ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ سبحانہ پاک ہے، سبحانہ ربی کا مطلب، سبحانہ کا مطلب پاک ہے، ربی میرا رب پاک ہے، اور عظیم عظمت والا۔ سبحانہ کا مطلب پاک ہے، ربی کا مطلب میرا رب، اور العظیم، عظیم یہ دیکھیں اردو سے بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے، عظمت والا، ٹھیک ہے۔ سبحانہ ربی العظیم، سبحانہ 41 ٹائمز آیا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے پاک ہے، ٹھیک ہے، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، یہ 41 دفعہ آیا ہے۔ اچھا جی، ربی کا مطلب ہے رب، وہ جو جیسے رب کا مطلب پاپا نے بھی بتایا تھا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، فرور آما منتظم اور آقا، ٹھیک ہے، اور جو آپ کو چیزیں مطلب جو نعمتیں فراہم کرتا ہے وہ ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے، اس کا ربی کا مطلب ہے۔ اور عظیم کا مطلب بڑائی اور طاقت سے اس کا مطلب نکلا ہے، بڑائی اور طاقت دونوں چیزیں۔ ایک تو بڑائی ہوتی ہے نا، کوئی ہمارا اس میں دو مطلب آ جاتے ہیں عظمت میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو ہے بڑائی کہ آپ کسی کو بڑا ماننے لگ جائیں، مطلب اس کو بڑا، جیسے میرے والد صاحب ہیں تو وہ ہمارے گھر میں سب سے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو، اور آپ ان کی عزت کرتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ طاقت بھی ان کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے، ایک تو بڑے ہوں، دوسری طاقت بھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں پوری جہان کی طاقت ہے، مطلب اگر آپ کوئی بھی چیز اگر آپ مانگیں وہ اللہ سے مانگیں، کیونکہ عظمت والا کون ہے اور طاقت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو عظمت میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا یہ ذرا میرا پڑھے، ہاں جی، ادھر آ جائے بس۔ یہ ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ میرا رب پاک ہے، ہر عیب و کمی سے، وہ ظالم نہیں، نا انصافی کرنے والا نہیں، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں، جس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند، وہ کمزور نہیں، جس کو کسی کا خوف نہیں، ان کو جو بھی حکم دیے ہیں ان میں کوئی خرابی میری زندگی میں جو جان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت نہیں۔ آگے اگلا بھی پڑھ لیں۔ وہ رب ہے ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، وہ ہمارے کروڑوں کلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہمارے جسم کے اربوں کلیوں میں جو ادارے حرکت کرتے رہتے ہیں بغیر کسی توانے کی مدد کے، وہ ہمیں پل پل
آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے، صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام بھی وہی سب کو چلا رہا ہے۔ ہاں جی، اب اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنا، مطلب اگر آپ اس کی بڑائی کا یقین اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہماری جو کہکشاں ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی گلیکسیز ہیں، جتنی بھی یہ جو ہماری دنیا ہے، پھر چاند ہے، سورج ہے، گلیکسیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بابا نے اس دن بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ ہماری دنیا اس طرح کی اور بہت سارے سیارے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کو ملا کے گلیکسی بنتی ہے، ٹھیک ہے، پھر گلیکسی سمجھیں یہ ایک کمرہ ہے، اس کے اندر یہ ایک جو فریج ہے یہ ایک گلیکسی ہے، ٹھیک ہے، پھر بہت سارے اس کمرے میں فریج آ جائیں تو یہ پورا ایک ملکی وے بنے گا، ٹھیک ہے، ملکی وے کے اندر بہت ساری گلیکسیز ہیں، پھر ملکی ویز جو ہے وہ کلسٹرز کے اندر ملکی وے، تو یہ بہت بڑی دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ آپ مثال اس طرح سے لگائیں کہ آپ جب ہاسپٹل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں بھی جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، اگر آپ کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، جو آکسیجن سلنڈر لگتا ہے وہ کتنے ہزاروں روپے، اگر آپ 8-10 دن وہاں پہ لگ جائیں، جیسے ہمارے ادھر ایک ایڈمٹ تھے پیشنٹ، تو ان کا کتنے لاکھوں روپے کا بل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آکسیجن لگانا، اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ایک سیکنڈ میں آپ آکسیجن کو انہیل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، سائنس کو کس بچے نے پڑھی ہوئی ہے؟ سائنس کا کون اسٹوڈنٹ ہے؟ ہاں، سب سائنس کے اسٹوڈنٹ، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جب ہم سانس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، تو آپ کو آکسیجن اللہ تعالیٰ فری میں فراہم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی جو باڈی کے اندر پارٹس ہیں، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کے کان ہیں، آپ کا ناک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں۔ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، جیسے ہم نے اس دن بھی ایک مثال لی تھی کہ ایک شخص ایک جگہ سے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، زمل ایک بندہ ایک جگہ سے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ اس بندے نے سامنے دیکھا کہ ایک بندے کے پاس گاڑی ہے اور وہ پیدل جا رہا تھا، اس کے پاس، وہ غریب بندہ تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ سامنے دیکھتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو آپ نے گاڑی دے دی، مجھے گاڑی کیوں نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ جو بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اچھا 2 منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہاں سے ایک اور بندہ جا رہا تھا، اور وہ بندہ اس کے پاؤں نہیں تھے اور ویل چیئر پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاؤں دیے وہ ویل چیئر سے کتنا بہتر ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے سبحان ربی العظیم میں یہ چیزیں آ رہی ہیں دونوں، ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے عظمت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں نے اس وجہ سے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، اس پہلو کو اپنائیت سے کہنا، مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسروں سے کہتی ہے میرا بیٹا بہت اچھا ہے، تو اس بات میں پیار جھلکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اندر دل سے کہنا ہے سبحان ربی العظیم، جب بھی پڑھنا ہے تو دل سے پڑھنا ہے کہ میرا رب اتنا عظیم ہے کہ اس نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ عظیم ہے یعنی ایسی بڑائی والا کہ جس کو کوئی جھکا نہ سکے، کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے، ٹھیک ہے، یہ ذرا اب سارے ایک دو کا گروپ بنائے اور یہ سبحان ربی العظیم کا مطلب ایک دفعہ دہرائیں۔ ہم نہ دہراؤ نا سمیرا بھی، چلیں پڑھیں۔ سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ ربی العظیم، ہاں جی، ٹھیک ہے، نیکسٹ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن، اللہ، یہ دیکھیں اللہ تو آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ رہا ہوگا، سمیع کا مطلب ہے سن لی، ٹھیک ہے، سن لی، سمیع کا مطلب کیا ہے؟ سن لی اللہ نے، ٹھیک ہے، لمن کا مطلب کیا ہے؟ اس کی، جس نے، ٹھیک ہے، من کا مطلب کیا تھا؟ من کا مطلب کیا تھا؟ اس کی، جس نے، نہیں، لمن کا کیا ہے؟ اس کی، لیمن کا مطلب کیا ہے؟
اس کی جس نے, ٹھیک ہے. اور حمیدہ کا مطلب تعریف کی اس کی, ٹھیک ہے. سمیع سن لی, ٹھیک ہے. من کا مطلب جس نے, جس نے اور لی کا مطلب لیے. حمیدہ حامد تعریف کی. اچھا جی, آگے ہم چلتے ہیں. سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ سب کو سنتا ہے مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے. اس لیے ہم کو پورا شوق ہے, ہم کو پورا شوق سے اس کی حمد کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہماری حمد کرنے کے محتاج نہیں, ہماری حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہیں کرنے سے اس کو نقصان نہیں ہوتا. حمد کرنے کا پورا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بہت اچھی بات ہے سمیرہ, یہ ذرا غور سے سنیں. اس میں بہت اچھی بات ہے کہ جو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا, تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا, ٹھیک ہے. ہم تعریف کریں یا نہ کریں, اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہمیں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوگا, اور جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جنت میں, آپ کو جنت میں جانے کا رستہ آپ کا کھل جائے گا, ٹھیک ہے. تو حمد کرنے کے یہ ہم احسان نہیں کر رہے. اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر رہے اللہ تعالیٰ کے لیے, لیکن اصل میں فائدہ کس کو ہے؟ ہمیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو بہت بہت فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے حمد اللہ تعالیٰ کی اس لحاظ سے کرنی ہے. ربنا ولک الحمد, ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب, ولکل تیرے ہی لیے, اور الحمد ہر قسم کی تعریف. حمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ربنا آیا ہے, ربنا اس کا کیا اشارہ تھا؟ ایک دفعہ یہ ریوائز کر لیں. ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا. اشارے سارے کریں ذرا. ہو وہ, رائٹ ہینڈ سے اشارہ کرنا ہے. سمیرہ آپ بھی کریں رائٹ ہینڈ سے. ہو وہ, جب ہم ایک بندے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم نے ایک انگلی کا اشارہ کرنا ہے. جب ہم 4 انگلیوں سے کر رہے ہیں تو زیادہ بندوں کے لیے. ہو وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نانم ہم سب, ہم, ٹھیک ہے. جیسے ہم وہ سب, آپ میں, آپ سب, ہم سب, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ دیکھیں ہم سب کی طرف کہا گیا. اچھا, ربنا ولک الحمد. وا کا مطلب اور, لا کا مطلب لیے, اور کا کا مطلب تیرے. الحمد کا مطلب جو ہم نے ابھی پڑھ لیا تعریف. اچھا جی, اچھا جی, ٹائم کم ہے. یہ ذرا اردو پڑھ لیں. حارث نظر آ رہا ہے؟ اس لیے اس ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا آسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزرتے رہے, اللہ کی راہ میں بے حد ستائے گئے, اور آپ کو کبھی بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہیں ملا. اور دوسری طرف ان ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر اور تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کے قریب بھی کوئی انسان کلام پہنچ نہیں سکتا. چلیں آخری پڑھیں. آخری جملہ جو آپ کے شکر کے جذبات کی سطح کو بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اے اللہ, زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بڑھ کر. گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, اگر زمین اور آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے
کی اس ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دور تک بھی آج کے کامیابی کے گرو پہنچ نہیں سکتے، پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں جی، تو آپ لوگ یہ جو ہم نے ابھی 2 چیزیں پڑھی، اس سے آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا نا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ رمضان میں بھی خاص طور پہ اور عام روٹین میں بھی اپنے آپ کو، چاہے ہم کھانا بنا رہے ہیں، کچھ بھی کام تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا۔ میں نے کل پرسوں ایک بڑی اچھی تصویر دیکھی تھی، بلکہ ماما نے شیئر کی تھی، جس میں انہوں نے کھانا پکاتے ہوئے سبحان اللہ، ٹھیک ہے، پھر کچھ اور کام کرتے ہوئے جھاڑو لگا رہے ہیں الحمدللہ کر لیا، برتن دھو رہے ہیں کسی اور چیز کا ذکر کر لیا۔ جب آپ ویسے بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ سبحان ربی اعلیٰ، ٹھیک ہے، سبحانہ کا مطلب ہم نے پڑھ لیا ہے پاک ہے، ٹھیک ہے، اور ربی کا مطلب میرا رب، اور اعلیٰ سب سے بلند، ٹھیک ہے۔ سبحانہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ سب سے بلند، یہ ایک دفعہ آیا ہے، ایک ہی دفعہ آیا، ٹھیک ہے۔ ہم نہ یہ پڑھیں، سجدے کی حالت مکمل سپردگی، کی ہے، اس میں بھی 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں۔ اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت سے کہ وہ میرا کہ رب وہ ہے، میرا رب ہے، اس کی بلندی کو پہلے 3 کا ذکر سبحان ربی، ربی العظیم میں آ چکا ہے۔ ہاں جی۔ اب یہ والی یہ اب کب پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی اعلیٰ، سجدے میں۔ ہاں جی۔ تو اب سجدے کے اندر یہ ذرا سائڈ پہ ادھر لگا ہنیا، سجدے کے اندر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی اعلیٰ، کیا اس کا کیا مطلب؟ پاک ہے میرا رب سب سے بلند، کیا مطلب ہے؟ ایک دفعہ دہرائیں ذرا، سبحانہ کا مطلب پاک ہے، سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب اعلیٰ، سب سے بلند، ٹھیک ہے۔ اس کا اعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بلند۔ جو ہم جب سجدے میں جاتے ہیں اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا رب سب سے بلند ہے۔ اچھا، اعلیٰ کہاں گیا؟ اعلیٰ یعنی سب سے اونچا، سب سے بلند، میں نیچا اپنا سر زمین پر رکھے ہوئے اور اللہ عرش پر سب سے اوپر، یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے۔ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ سجدے میں ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ، میں فرش پہ ہوں اور اللہ کہاں پہ ہے؟ عرش پہ ہے، مطلب پوری دنیا کی جو سب سے بادشاہت ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا سبحانہ ربی اعلیٰ، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب، ہاں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اب اتنی بڑی دنیا ہے، ٹھیک ہے، اتنی بڑی دنیا، جیسے ہم نے پڑھی گلیکسیز، ملکی ویز، اور تو دنیا کے اندر ہم جو ہیں ایک انسان، وہ ایک دنیا ایک پوائنٹ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کتنی سی ہے؟ اتنی سی، ایک پوائنٹ آپ لگاتے ہیں نا پین کا نوک، تو اتنی سی دنیا ہے۔ تو آپ کتنے ہیں اس میں؟ ہم جو انسان ہیں، ہم جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، مطلب دوسروں، کئی دفعہ ہمارے اندر ایگو آ جاتی ہے کہ ہم کسی سے لڑائی کریں گے معاف ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کم ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دیا ہے۔ تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہم دنیا اتنی سی ایک نقطے کے برابر ہے، تو آپ اس کے اندر کتنے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل کچھ بھی نہ ہونے کے برابر۔ تو اس لیے جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ نے اس انداز سے پڑھنا ہے سبحان ربی اعلیٰ، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بلند ہے۔ اچھا، یہ ذرا پڑھ لیں۔ جدید تحقیقات کے مطابق اگر اس دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر 2 اہم چیزیں ہونی چاہیے: مثبت رویہ، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اور شکر، گریٹیٹیوڈ۔ اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے۔ ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم وَلَکَ الْحَمْدُ پر۔ اب آپ آئیے تسبیح پر۔
ہاں جی، اب تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں. ہم نے 2 چیزیں پڑھی، سبحان ربی العظیم. ہاں جی، اچھا یہ پڑھ لیں. ہم روزانہ 200 سے زائد بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو سے ہماری تربیت ہے. سبحان ربی العظیم، وہ کہہ رہا ہے جو یہ تسبیحات ہیں یہ 200 دفعہ پڑھتے ہیں دن میں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ ایک دفعہ نماز پڑھتے ہیں 4 فرض، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 4 فرض کے اندر کتنی دفعہ سجدے میں جاتے ہیں آپ؟ ایک فرض کے اندر 2 دفعہ جاتے ہیں نا آپ سجدے میں. ایک رکعت میں 3 دفعہ تو سبحان ربی پڑھتے ہیں رکوع میں اور 3 دفعہ سجدے میں. ہاں، تو یہ ٹوٹل جو تسبیح ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تسبیح ہیں ہم اتنی جلدی پڑھ جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے جیسے ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کس طرح سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی، مطلب اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہمیں. لیکن ہم پڑھ کے آ رہے ہیں ایکچوئل میں کہ پاک ہے ہمارا جو رب ہے وہ سب سے بڑا ہے. اور سبحان دونوں کے اندر، ٹھیک ہے، دونوں تسبیحوں میں آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار کیوں آپ سے پڑھوانا چاہ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے پڑھانا چاہ رہا ہے کہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. تو آپ لوگ اس کو جب پڑھا کریں تو آپ لوگوں کو مطلب سمجھ آنا چاہیے اس کا، ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ ذرا پڑھ لیں حارث. اپنی زندگی میں لائیے دعا. اے اللہ میری مدد تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. احتساب. میں کئی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ، خد و حال، ناک، چہرے، جسم، خاندان، موسم و موجودہ حالات وغیرہ کی. ٹھیک ہے، تو سمجھ آئیے آپ کو پلان کیا بنانا ہے. اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیاں کا نتیجہ. ہاں جی، ٹھیک ہے. اب آپ کو یہ سمجھ آئی. اصل میں ہم نے احتساب یہ کرنا ہے کہ ہمارے اوپر جو مشکلیں آتی ہیں نا، مطلب کئی دفعہ فرض کرو ہمیں فائنینشیل پرابلم آ گئی، ہمارے گھر میں ایشوز چل رہے ہیں، یا ہمیں کئی دفعہ آفس میں کوئی پرابلم آ گئی. آپ لوگوں کو اسکول میں بچوں کو پرابلم آ جاتی ہے کہ ٹیچر نے فیل کر دیا، کوئی ایشو آ گیا، غلط، آپ صحیح بھی تھے پھر بھی غلط ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ آپ لوگوں کو اصل میں صبر کرنا ہے اور کبھی یہ نہیں کہنا کہ اللہ تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے مجھے اچھا نہیں بنایا، تو نے مجھے ایسا نہیں بنایا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے اس نے بنایا آپ لوگوں کو وہ سب سے بہتر بنایا، ٹھیک ہے، اشرف المخلوقات بنایا. تو آپ لوگوں نے کسی نے بھی اس طرح سے اپنے آپ کو ڈی گریڈ نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھا نہیں بنایا. ٹھیک ہے، ہر بات میں کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. تبلیغ کے کو کھلائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. ہاں جی، اب آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے کہ آپ لوگوں نے کل سے نا سب لوگوں کو جو بھی ساتھ بیٹھا ہوگا اس کو آپ نے یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب سمجھاتے رہنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی یہ نہ ہو کہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگ جائے اور شکر نہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کا. چلیں جی، اب ہم گرامر کی طرف آ جاتے ہیں. گرامر میں ہم نا ٹی پی آئی کی پریکٹس کرا دیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. سمیرا آپ ذرا پریکٹس کرا دیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. اچھا، ٹی پی آئی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہے. اس میں جب آپ دیکھتے ہیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ساری چیزیں آپ جب دیکھیں گے نا، سننے گا، پھر کوئی بھی انسان کے اندر بھی جب آپ کوئی چیز آتی ہے نا، آپ کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو سب سے پہلے آپ سنتے ہیں، پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کو سوچتے ہیں، پھر آپ کا دماغ اس کو سوچتا ہے، پھر آپ بولتے ہیں آگے، پھر کسی کو بتاتے ہیں،
پھر اس کو پراپر کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, مل کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹی پی آئی اشارے ہیں جس کے تھرو آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی. اچھا, کل جو ہم نے لفظ پڑھے تھے بی, فی اور الا, اب ہم آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے, بی, فی اور الا یہ ہم نے کل پڑھ لیے تھے. آئی تھنک یہ پڑھ لیے تھے ہم نے. ہاں جی, یہ پڑھ لیے. یہ ہم نے پڑھ لیے تھے. چلیں یہ ذرا عمر ہم کی پریکٹس کروا دیں. ادھر آ جائیں ساروں کو تاکہ سمجھ آئے. ہم کا ی کم نا. پھر سے ایک دفعہ اردو. اس کا ان سب کا, آپ کا میرا, آپ سب کا ہمارا. سمیرا آپ پریکٹس کرا دیں میری. شروع میں پڑھا رہا ہوں, ساتھ ساتھ پڑھیں. ہم کا ی کم نا. اب آپ پڑھیں. چلیں جلدی کرو. اچھا, اور اردو میں کروا دو. اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. چلیں چلو, اس کا آسان ہے, اس کا ان سب کا پڑھنا. اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. آپ غور یہ کریں, یہ دیکھیں یہاں پہ کنفیوژن کیوں ہو رہی ہے. جب ہم آپ سب کا کہہ رہے ہیں تو ہمارا آپ کی طرف اشارہ ہوگا نا. جب آپ ہم سب کر رہے ہوں گے تو ہماری طرف ہوگا. ہم سب کا یہاں تو نہیں ہو سکتا نا, ہمارا یہاں ہوگا. تو اس کا اشارہ ساتھ ساتھ کریں. اس کا, ان سب کا, آپ کا, میرا, آپ سب کا, ہمارا. ٹھیک ہے, اب اس میں کون کرے گا یہ, ہم نہ آ جائیں. ہاں, علیہ علیہم. آپ سب اشارے کر کے, جو اشارے نہیں کر رہے ہوگا اس کو یاد نہیں ہوگا. یہ علیہ علیہم, علیکہ علیہ, علیکم علینا. ہاں, اس کی طرف, ان سب کی طرف, آپ کی طرف, میری طرف, آپ سب کی طرف, ہماری طرف. ٹھیک ہے, آگے ہم چلتے ہیں. علیہ کا مطلب تھا طرف, اور یہ ما کتنی دفعہ آیا, 163 دفعہ. اچھا, حارث آ جائیں, یہ پکڑا دیں. ہے وہی چیز ہم کا ی کم نا, جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا. اگر آپ اشاروں سے بار بار پڑھیں گے آپ کو یاد ہو جائے گا. ماہو ماہم, ما کا مائی, ماکم معنا. صحیح ہے, صحیح ہے. اس کے ساتھ, ان سب کے ساتھ, آپ کے ساتھ میرے ساتھ, آپ کے ساتھ میرے ساتھ, آپ سب کے ساتھ ہمارے ساتھ, آپ سب کے ساتھ ہمارے ساتھ. چلیں, اب یہ آپ لوگ دیکھیں, یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں نا یہ بہت آسان ہے. اگر آپ, اب دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے نا, تو اس کا مطلب اس نے کیوں دیا, تاکہ آپ اس کو سمجھیں. اور یہ کوئی بھی, جیسے آپ پڑھ رہے ہیں نا, اگر آپ کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو یہاں کے کوئی بھی کسی کو وہ نہیں کر رہا, جج نہیں کر رہا کہ اس نے غلط پڑھا یا اس نے صحیح پڑھا. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کو آپ لوگوں کو آئے. اگر نہیں, آپ لوگ زبردستی کوشش نہیں کریں گے, نہ آئے تو پھر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, ماں کا مطلب, اور یہ پس. اچھا یہ اب کون آئے گا, آج حارث ہی آج. اندہو, اندہو اندہم, اندہو اندہم, اندکا اندی, اندکا اندی, اندکم اندنا, اندکم اندنا.
اس کے پاس ان سب کے پاس اس کے پاس ان سب کے پاس آپ کے پاس میرے پاس آپ کے پاس میرے پاس آپ سب کے پاس ہمارے پاس آپ سب کے پاس ہمارے پاس. چلیں جی یہ 197 دفعہ ہے. چلیں تینوں حارث بلکہ ایک دفعہ ریپیٹ کرا دیں تاکہ یاد ہو جائے. یہاں سے علیکہ علیہم علیہ کانی علیہ علیہم علیہ علیہم علیکہ علیہ علیکہ علیہ علیکم علینا علیکم علینا. ایک منٹ اشارے سارے رائٹ پہ اوپر کر کے کرنا ہے. اشارے کس طرح کرنا ہے؟ ہاں رائٹ پہ. چلے علیہ علیہم علیہ علیہم علیہ علیہم علیہ علیہم علیکہ علیہ علیکہ علیہ علیکم علینا. علیکم علینا. اس کی طرف ان سب کی طرف اس کی طرف ان سب کی طرف آپ کی طرف میری طرف آپ کی طرف میری طرف آپ سب کی طرف ہماری طرف آپ سب کی طرف ہماری طرف. ماہم ماہو ماہم ما کا مائی ما کا مائی ماکم ماؤنا ماکم مانا. مانا. چلے اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ اس کے ساتھ ان سب کے ساتھ آپ کے ساتھ میرے ساتھ آپ کے ساتھ میرے ساتھ آپ سب کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ سب کے ساتھ ہمارے ساتھ. اندہو اندہم اندہ اندہم اندہو اندہم اندکا اندی اندہ کا اندی اندکم اندنا. اندکم اندونا. چلیں اس کے پاس ان سب کے پاس اس کے پاس ان سب کے پاس آپ کے پاس میرے پاس آپ کے پاس میرے پاس آپ سب کے پاس ہمارے پاس آپ سب کے پاس ہمارے پاس. یہ 1090 دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے تین لفظ ہیں جو آپ نے آج سنے ہیں. ٹھیک ہے اچھا جی. اب یہ جو ہم نے کل ایک اور چیز پڑھی تھی. ٹھیک ہے پہلا جو آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے ہر گھنٹے بعد اس کو ریوائز کرنا ہے. ٹھیک ہے پھر دوسرا کیا ہے ایک دن بعد, پھر ایک ہفتے بعد, پھر ہر مہینے بعد, پھر 6 مہینے بعد. اگر آپ نہیں کریں گے تو بھول جائے گا. ٹھیک ہے تو ہمارے جو پہلے ہوا جہاں پہ ہم نے یہ کورسز کیے تھے وہاں پہ بھی اگر وہ ٹیچرز جو تھے نا وہ خود بھی اشارے کر رہے تھے. ٹیچرز وہ یہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ ہم بھی اشارے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی نہ بھولے. ٹھیک ہے اس لیے آپ لوگوں نے سب نے کرنا ہے سر. اچھا آج الحمدللہ ہم نے اس سبق کے اندر 80 الفاظ پڑھ لی ہیں جو کہ تقریباً 26,000 دفعہ قرآن شریف کے اندر آئے ہیں. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو یاد رکھنے کی, قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین سبحان.